دین اسلام ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کو انسان کی عقل و شعور بھی تسلیم کرتے ہیں اور آج کی سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ کائنات کو بغیر ریاضی کے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ ریاضی کا سب سے سپیریئر نمبر 1.618 ہے، جسے گولڈن ریشو پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں وقوع پذیر ہونے والی بے شمار چیزوں کو اسی ایک ڈیجٹ پر بنایا ہے۔ حرکت قلب کا ریشو ہو یا کائنات کی خاص تخلیق ڈی این اے، ستاروں اور کہکشاؤں کی تخلیق میں انہی نمبروں کا استعمال کیا گیا ہے، جسے گولڈن ریشو 1.618 کہا جاتا ہے۔ اسی ایک گولڈن ریشو پوائنٹ پر اہرام مصر کی تعمیر کی گئی۔ سائنسدان اس نمبر کو قیمتی خزانہ قرار دیتے ہیں۔ نامور سائنسدانوں اور ڈاکٹروں نے انتہائی وثوق سے کہا ہے کہ انسان کے جسم کی تمام ساخت اسی نمبر کے تناسب میں ملتی ہے۔ انسان کا جسم ہو یا چہرہ، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی ریشو پر بنائی ہیں۔ اگر آپ کو زمین کا گولڈن ریشو پوائنٹ نکالنا ہو تو وہ مکہ المکرمہ ہے، اور مکہ المکرمہ میں واقع خانہ کعبہ بلا شبہ زمین کا سینٹر ہے، یعنی زمین کا مرکز و محور ہے۔ اگر آپ ساؤتھ پول اور نارتھ پول سے مکہ المکرمہ کا فاصلہ ماپیں تو وہ تقریباً ایک جتنا نکلے گا، اور اگر آپ کرۂ جنوب اور شمال کے فاصلے کو آپس میں تقسیم کریں تو یہی نمبر 1.618 آتا ہے، اور یہی زمین کا گولڈن ریشو پوائنٹ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آج کے انسانوں نے جو دنیا کا نقشہ بنایا ہے، اس نقشے میں بھی مکہ مکرمہ کا مقام ٹھیک مرکز میں ہے، یعنی مکہ کے مغرب سے مشرق اور شمال سے جنوب خط استوا کی لمبائی بھی 1.618 کی ریشو سے آتی ہے۔ ہم سب کے لیے تحقیق کے دروازے کھلے ہیں۔ گوگل میں اور گوگل میپس کے ذریعے اس بات کی تحقیق کی جا سکتی ہے اور تصدیق کی جا سکتی ہے۔ آج کے اس جدید دور میں کئی سافٹ ویئرز ہیں جن کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کی لمبائی، چوڑائی اور فاصلے کو صحیح انداز میں ماپ سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، لیکن ان کے لیے جو اللہ کو سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں اور جن کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہے کہ یہ دنیا مادے سے بنی ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے، تو ایسے افراد اور اقوام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے کہ بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے، وہ مبارک ہے اور عالمین کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ دنیا کا پہلا مکان اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ ہے، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ دنیا کے جس کونے سے بھی دیکھیں کعبہ آپ کو دنیا کے سینٹر میں ہی ملے گا۔ اس لیے اللہ نے اس گھر کو مجسم ہدایت کہا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان غیر جانبدار ہو کر کعبہ پر تحقیق کرے تو وہ کافر بھی ہوگا، تو دو باتوں میں سے ایک کام تو ضرور کرے گا کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائے گا یا دین اسلام کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوگا۔ آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ چونکہ بیت اللہ دنیا کے عین سینٹر میں واقع ہے، چنانچہ مرکز میں ہونے کی وجہ سے اس مقام پر زمین کی کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل پل سب سے زیادہ سٹرونگ ہے، اور سیکیورٹی ریزنز کے علاوہ یہ گریویٹیشنل پل بھی ایک وجہ ہے کہ جس کے باعث کعبۃ اللہ کے اوپر سے کوئی بھی چیز پرواز نہیں کرتی ہے۔ دوستو، بیت اللہ کے بارے میں گفتگو ہو ہی رہی ہے تو کیوں نہ آپ کو خانہ کعبہ کے چند مزید مقدس گوشوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ پر اللہ کی عنایات ہوں اور آپ کو حرم پاک میں داخل ہونے کا شرف ملے اور خانہ کعبہ کے قریب آپ جائیں تو آپ کو بتا دیں کہ حجر اسود کے قریب اور باب کعبہ کے قریب ترین جگہ کا نام ملتزم ہے۔ یہاں خصوصی طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جب بھی ملتزم کے پاس دعا کی تو وہ ضرور قبول ہوئی۔ ملتزم کے بعد باری آتی ہے حتیم کی۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی سمت کے آخری کونے پر رکن عراقی اور دوسرے کونے پر رکن شامی ہے۔ ان دونوں کونوں کے درمیان کا علاقہ حتیم کہلاتا ہے، جو ہلالی شکل میں بنا ہوا ہے۔ اگر ہم حتیم میں کھڑے ہوں تو عین ہمارے سر کے اوپر میزاب رحمت ہوگا۔ یہ خانہ کعبہ کی چھت میں نصب پر نالے کا نام ہے۔ میزاب رحمت کے ذریعے بارش کا پانی حتیم میں گرتا ہے۔ اس موقع پر موجود ہر زائر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس گرتے ہوئے پانی سے نہا کر اپنے گناہوں کو دھو ڈالے۔ شروع میں یہ پرنالہ لکڑی کا تھا، جسے اس وقت خلیفہ نے لکڑی سے بنوانے کے بعد اس پر سونے کا ورق چڑھوا دیا۔ پھر ولید بن ملک نے اس کے اوپر اور نیچے سونے کا پتر چڑھانے کا حکم دیا۔ 1273 ہجری میں سلطان عبد الحمید خان نے سونے کا پرنالہ بھجوایا جو آج تک لگا ہوا ہے، اور اس کا وزن تقریباً 25 سیر ہے۔ اس پرنالے کے دونوں جانب منڈیر سی بنی ہوئی ہے تاکہ پانی ادھر ادھر نہ گرے بلکہ صرف حتیم ہی میں گرے۔ اس کے اوپر چاندی کی کیلیں یا میخیں بھی لگی ہوئی ہیں تاکہ
تاکہ کوئی پرندہ اس پر بیٹھ کر گندگی نہ کر سکے۔ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، بسم اللہ کے نیچے یا اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ الرزاقی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو شخص میزاب کے نیچے نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اسے اس کی ماں نے اسی دن پیدا کیا ہو۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ حتیم سے نکل کر رکن شامی سے رکن یمانی کی جانب چلتے ہیں، اس مقام پر آپ استلام کرتے ہیں اور یہاں سے حجر اسود تک دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہاں دعا فرمائی اور امت کو بھی دعا مانگنے کی تلقین کی۔ سب سے اچھی دعا دین و دنیا کے لیے یہ بتائی کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں بھجوایا۔ حجر اسود کو چومنا فرض تو نہیں مگر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ضرور ہے، اور ہر سال لاکھوں کروڑوں مسلمان حج اور عمرے کے وقت یہ سنت پوری کرتے نظر آتے ہیں۔ باب کعبہ سے چند قدم ہٹ کر عین سامنے خانہ کعبہ کے مطاف میں ایک جنگلہ بنا ہوا ہے۔ اس میں محفوظ ایک پتھر کا نام مقام ابراہیم ہے، جس کے بارے میں کئی روایات آئی ہیں کہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیراتی مرحلوں کے دوران یہ پتھر نرم پڑ جاتا تھا اور ضرورت کے تحت یہ پتھر اوپر نیچے بلند و پست اور طول و عرض میں گھٹتا بھی تھا اور بڑھ بھی جاتا تھا۔ اس کی اسی نرمی والی کیفیت کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پر ثبت ہو گئے، اور آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود موسمی اور بیرونی تغیرات اس پر حاوی نہ ہو سکے اور یہ اپنے نقوش کے ساتھ جوں کا توں موجود ہے، جو سراسر ایک معجزہ ہے۔ اس مبارک پتھر کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، وہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کی اصل لمبائی 10 بالشت اور چوڑائی 7 بالشت ہے اور زمین سے 1 ہاتھ اونچا رکھا ہوا ہے، جو باب کعبہ کے بالمقابل مطاف میں ہے۔ روایات کے مطابق یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ ہر طواف کرنے والے کو حکم ہے کہ جب وہ 7 چکروں پر مشتمل اپنا طواف مکمل کر لے تو 2 رکعت نماز نفل اس کے پیچھے ادا کرے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال حج اور عمرے کے وقت جب حجاج اور زائر طواف مکمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی مکہ المکرمہ، خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ سے منسلک چند مقدس گوشوں کے بارے میں سائنسی اور کچھ انٹرسٹنگ معلومات۔ پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے، اور آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بن جائیں۔